ہاں اعتراض ضرور ہوتے ہیں اس کائنات کے اوپر، اس کائنات کے نظام کے اوپر، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ وہ اعتراض اپنی جگہ پر درست ہے یا نہیں۔ صحیح عقیدہ آسان زبان میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نجا میڈیا کی جانب سے صحیح عقیدہ سیریز کے تحت جو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے وہ عدل و عدالت اور جسٹس ہے، عدل الہی ہے، اس میں آپ کا خیر مقدم عرض کرتے ہیں، اور آج کی گفتگو عدل الہی کے عنوان سے یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ خداوند عالم ایک ایسا عادل ہے کہ جو دنیا کے تمام امور میں، دنیا کے تمام کاموں میں عدل سے کام لیتا ہے، چاہے وہ کام اس پوری کائنات کے ہوں، خلقت کے ہوں، یا وہ کام، وہ امور، وہ افیئرس شریعت کے ہوں، احکام دین کے ہوں، ان تمام چیزوں میں خدا عدل سے کام لیتا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ خدا نے جو یہ کائنات بنائی ہے، یہ جو پوری دنیا ہے، پورا جہان ہے، اس میں جو چیز جہاں پر ہے وہ ایک سسٹم کے تحت ہے، ایک نظام کے تحت ہے، اور وہ نظام عدل کی بنیاد پر ہے۔ آپ کسی بھی چیز کی مثال لے لیجئے، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ فلک بوس پہاڑیاں، یہ تلاطم بھرا سمندر، یہ امواج بھری پانی دنیا کا، یا اس کے علاوہ عرش کی بلندی، زمین کا فرش، یہ تمام چیزیں ایک نظام کے تحت ہیں، اور یہ نظام عدل کی بنیاد پر ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہے جو ان تمام چیزوں میں خامیاں یا کمیاں نکالے یا اعتراض کرے، اشکال کرے کہ یہ عدل کی بنیاد پر نہیں ہے، اس میں ظلم ہے۔ ہاں اعتراض ضرور ہوتے ہیں اس کائنات کے اوپر، اس کائنات کے نظام کے اوپر، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ وہ اعتراض اپنی جگہ پر درست ہے یا نہیں۔ مثلا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر یہ پوری کائنات، یہ پورا عالم ایک سسٹم کے تحت ہے، اور وہ سسٹم عدل کی بنیاد پر ہے، وہ نظام، تو پھر اس کائنات میں خلل ایجاد کیوں ہوتا ہے، اس مشکلات کیوں ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں، سیلاب کیوں آتے ہیں، سونامیاں کیوں آتی ہیں، اس کائنات میں بلائیں کیوں آتی ہیں؟ تو اس کا جواب بہت طریقے سے ہمارے علماء علم کلام نے دیا ہے۔ مثلا پہلی چیز یہ کہی گئی ہے کہ جو چیز بھی، جو نظام، جو سسٹم انسان کی سہولت کے لیے ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی مشکل ہے تو وہ مشکل نہیں ہے، در واقع وہ اس نظام اور سسٹم کا حصہ ہے۔ مثلا آپ کے سامنے مثال پیش کی جائے کہ اگر آپ کی سہولت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، سفر کے لیے کوئی ہوائی جہاز، ایروپلین ہے، یا کسی گاڑی اور ٹیکسی کا انتظام ہے، تو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کے سہولت کے لیے ہے، آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی ایسی آوازیں، ایسی صدائیں جو ہمیں نقصان دیتی ہیں یا ہمارے ذہن میں خلل ایجاد کرتی ہیں، مشکل پیدا کرتی ہیں، اس کو انسان برداشت کرتا ہے اور یہی جواب دیتا ہے کہ یہ آواز درست نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ یہ آواز خود اس سسٹم اور اس نظام کا حصہ ہے۔ دوسرا جواب آپ کی خدمت میں اس طرح سے ہے کہ کائنات کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ علت کے ذریعے سے ہے، کاز کے ذریعے سے۔ کوئی بھی چیز دنیا میں بغیر علت اور بغیر کاز کے نہیں ہوتی۔ یہ نیچر، یہ پورا نظام جو ہے، یہ بھی کاز کے ذریعے سے سامنے اور وجود میں آتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ سیلاب، یہ زلزلے ہیں تو انسان اس سے بچ سکتا ہے، اور اگر نہیں بچتا ہے تو اس کا ذمہ بھی اسی انسان کے اوپر جاتا ہے۔ جب انسان کو معلوم ہے کہ یہ زلزلے اور یہ سیلاب اور یہ اس طرح کی مشکلات، بلائیں اس سسٹم کا حصہ ہیں، تو پھر اس سے بچنے کی تجویزیں کرنا بھی انسان کی ہی ذمہ داری ہے۔ مثلا جس ایریے میں زیادہ زلزلے آتے ہیں، وہاں کے لوگوں پہ ضروری ہے کہ وہ جس گھروں میں رہیں، جس بلڈنگ میں رہیں، اس بلڈنگ کو مضبوطی سے بنائیں۔ اگر مضبوطی سے بنائیں گے تو پھر نقصان نہیں ہوگا، یا نقصان ہوگا بھی تو کم نقصان ہوگا۔ ہم دوسری جگہ پر، بلکہ اسی مطلب کو اگر قرآن کی آیت میں دیکھیں تو سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا ہرگز ستم نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان خود اپنے اوپر ستم کرتا ہے۔ اور جواب کی تلاش میں اگر نکلیں ہم تو دیکھیں گے کہ یہ جو بلائیں ہیں، یہ جو مشکلات ہیں، یہ زلزلے، سیلاب، جو بھی کچھ ہے، یہ خدا اس لیے بھی نازل کرتا ہے کہ خدا انسان کا امتحان لینا چاہتا ہے، آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تاکہ انسان کو بہترین جزا دے سکے۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید کے سورہ بقرہ میں 155ویں آیت میں کہ ہم انسان کو بلاؤں میں مبتلا کرتے ہیں، مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں، انسان کا امتحان لیتے ہیں، اس کی جان کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، اموال کے ذریعے سے۔
یہ قرآن مجید کی آیت میں موجود ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ خدا یہ بلاؤں کو نازل کرتا ہے، خدا ان بلاؤں کو اسی سسٹم میں رکھتا ہے، سیلاب کو، سونامی کو، آپ کے زلزلوں کو کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے تاکہ جو انسان مغرور انسان ہیں، جو انسان سرکش انسان ہیں، ان کو بیدار کر سکے۔ غفلت سے بیداری کے لیے خدا انسان کو، آیت قرآن مجید کی موجود ہے سورہ انعام میں غالباً 142ویں آیت ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم انسان کو رنج میں مبتلا کرتے ہیں اس لیے تاکہ وہ خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، لہذا اس لیے بھی خدا ان چیزوں کو رکھتا ہے۔ ہم آخر میں دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے جو سبب بنتی ہے ان تمام چیزوں کا، ان بلاؤں کا، ان سونامی اور سیلاب اور زلزلوں کا، وہ وجہ یہ ہے کہ خدا انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی انہی چیزوں کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا یہ تمام تر جوابات اس بات کی دلیل ہیں کہ دنیا میں جو خلل ہیں، جو مشکلات ہیں، جو سسٹم میں انسان کو دکھ رہے ہیں، اس کا ذمہ خدا کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندگی کا حصہ ہے اور اسی نظام کا حصہ ہے۔ لہٰذا ہم ان جوابات اور دلیلوں کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو بلائیں ہیں وہ بے وجہ نہیں ہیں، بلکہ اسی نظام کا حصہ ہیں اور خدا کے عدل کے خلاف نہیں ہیں۔ خدا ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ اس پوری کائنات میں عدل سے کام لیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔